راک کلائمبنگ کے شوقین خواتین و حضرات نے یوسیمیٹی نیشنل پارک کیلیفورنیا کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس کا نام یوسیمیٹی گاؤں کے نام پر رکھا ہوا ہے جو گرینائٹ کی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان میں ایل کیپیٹان اور ہاف ڈوم تو بہت ہی مشہور ہیں۔ دنیا بھر سے ہزاروں راک کلائمبرز ہر سال اپنی مہارت آزمانے کے لیے یوسیمیٹی کا رخ کرتے ہیں۔ مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کراکرم کی ایک خوبصورت وادی بھی گرینائٹ کی راک والز کی وجہ سے پاکستان کی یوسیمیٹی کہلاتی ہے۔ اس خوبصورت اور دور افتادہ وادی کا نام ہے نانگما، اور آج آپ جہاں نما کے ساتھ اسی وادی کی سیر کو جا رہے ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے راولپنڈی سے، جہاں سے نیٹکو کی بس ہمیں 13 گھنٹے میں سکردو پہنچا دیتی ہے۔ پنڈی سے شام کو نکلنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگلے روز الگ صبح سکردو پہنچ جاتے ہیں، جہاں ناشتہ کر کے تازہ دم ہو کر ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ یا تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ پر خپلو چلے جائیں اور وہاں سے کانڈے جانے والی گاڑی پکڑ لیں، اور یا پھر کسی پرائیویٹ گاڑی والے سے معاملہ طے کر کے ڈائریکٹ کانڈے چلے جائیں۔ سکردو سے خپلو 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور خپلو سے کانڈے بھی تقریباً اتنا ہی راستہ ہے۔ کانڈے ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں ہے جہاں سے نانگما وادی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں 2 یا 3 گیسٹ ہاؤسز ہیں جو مناسب کرائے میں کھانے پینے اور رہنے کی سہولت مہیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں آنے سے پہلے گائیڈ ارینج نہیں کیا تو اس میں بھی گیسٹ ہاؤسز آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ کیمپنگ اور رات بسر کرنے کا دیگر سامان البتہ آپ کو ساتھ لانا ہوگا۔ کانڈے میں رات گزارنے کے بعد آپ صبح جتنی جلدی ٹریک پر روانہ ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نانگما ویلی پہنچنے میں آپ کو 8 سے 9 گھنٹے لگ سکتے ہیں، جن میں راستے کی بریک بھی شامل ہے۔ نانگما ویلی کا ٹریک بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، تجربہ کار ٹریکرز کے لیے تو یہ پیس آف کیک ہی سمجھیں۔ نو آموز مہم جوؤں کو البتہ کچھ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اونچے نیچے پہاڑ، وادیاں اور چراگاہیں آپ کو اس طویل ٹریک پر بور نہیں ہونے دیتی۔ راستے میں 5 مقامات پر پہاڑوں سے اترنے والے نالے بھی آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقامی افراد نے ان پر چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے پل بنا رکھے ہیں جو بعض اوقات پانی کے تیز ریلے میں بہہ بھی جاتے ہیں۔ 3 پل کراس کر کے، یا یوں کہہ لیں کہ تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد آپ جورتی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شاید ایک ہی خاندان کے 3-4 گھر پائے جاتے ہیں۔ جورتی سے مزید 1-1.5 گھنٹے کا مشکل اور چڑھائی والا ٹریک عبور کر کے آپ بالآخر منگولو بروک پہنچ جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں آپ کو بہت سی جگہوں کے نام کے ساتھ بروک کا لفظ جڑا دکھائی دے گا۔ بروک بلتی زبان میں بلندی پر واقع چھوٹی سی چراگاہ کو کہا جاتا ہے۔ نانگما ویلی کے قریب منگولو بروک اور امین بروک پائے جاتے ہیں۔ امین بروک کا راستہ منگولو بروک سے کچھ پہلے نانگما ویلی کے راستے سے جدا ہو جاتا ہے۔ منگولو کیمپنگ سائٹ بھی ہے، اس لیے 4-5 گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد یہاں عموماً آرام کیا اور کھانا کھایا جاتا ہے۔ اس کے بیچوں بیچ بہتا ٹھنڈے میٹھے شفاف پانی کا جھرنا، یہاں کا سبزہ اور ہریالی تو اپنی جگہ خوبصورت ہیں ہی، مگر یہی وہ مقام ہے جہاں سے گرینائٹ کی راک والز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ منگولو بروک سے نانگما ویلی تک آپ کو مزید 2.5 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس کے ابتدائی کچھ حصے کے بعد ٹریک بہت آسان ہو جاتا ہے اور آپ کو زیادہ تھکاتا نہیں ہے۔ جو تھوڑی بہت تھکن ہوتی بھی ہے وہ نانگما ویلی پہنچ کر دور ہو جاتی ہے۔ چاروں جانب سے گرینائٹ کی راک والز میں گھری ہوئی یہ چھوٹی سی خوبصورت وادی آباد نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ سیزن کی ابتدا یا اختتام کے وقت پہنچتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں صرف آپ ہی ہوں۔ دھیمی رفتار سے بہتی بل کھاتی ہوئی ندی، اس کے چاروں اطراف پھیلا ہوا سبزہ اور ہریالی، اور اس خوبصورت منظر کو اپنے حفاظتی گھیرے میں لیے یہاں کی بلند و بالا چٹانیں، یہ سب مل کر ایسا کلر کمبینیشن بناتے ہیں جو آپ کی آنکھوں ہی کو نہیں، آپ کی روح کو بھی ٹھنڈک اور تازگی پہنچاتا ہے۔ یہاں جی بھر کر گھومیں پھریں، کھانا پکائیں، کیمپ فائر انجوائے کریں اور دعا کریں رات کو مطلع صاف ہو۔ اگر خوش قسمتی سے آپ کو چاندنی راتیں مل جائیں تو کیا ہی کہنے۔ آسمان یہاں اپنے بہت قریب محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ آپ کسی چٹان پر چڑھ جائیں تو شاید ستاروں کو چھو ہی لیں گے۔ اس وادی کے منظر کی دلکشی کو رات کے وقت بلا مبالغہ 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
نیند سے آپ کی آنکھیں بوجھل ہوں گی مگر آپ کا سونے کو جی نہیں چاہے گا، کیونکہ یہ منظر، یہ وقت، یہ جگہ شاید پھر کبھی آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ اگلے روز اگر آپ چاہیں تو امین بروک تک بھی جا سکتے ہیں، مگر وہاں سبزے اور ہریالی کی کمی کے باعث شاید آپ کو نانگما ویلی کے بعد وہ جگہ بالکل پھیکی سی لگے۔ 6 سے 7 گھنٹے میں واپسی کا سفر طے کر کے آپ کانڈے پہنچ جاتے ہیں۔ جی چاہے تو یہیں ایک رات قیام فرمائیں، ورنہ کسی مقامی گاڑی والے سے بات کر کے سکردو یا پھر خپلو تو آپ بآسانی پہنچ ہی جائیں گے۔ جب آپ نانگما ویلی کا دیدار کر کے واپس آئیں تو جہاں نما کو ضرور یاد رکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔